بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، التنویر اسلامک چینل کے حوالے سے ہم نے کامیاب ماں کے موضوع پر درس کا آغاز کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اور ہمارا دین اسلام جو عورت کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے، اس حوالے سے درس کا آغاز کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اس نیک مشن میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمارا یہ درس شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان پر کلک بھی کریں، تاکہ ہماری یہ جو سبق کا درس کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر ہم نے شروع کیا ہے، آپ تک جو وہ بآسانی پہنچتا رہے۔ تو ہم آج اس کا آغاز اس نظریے سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو درس ہے ہمارے لیے دین و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اللہ کریم ہماری نیتوں میں خیر و برکت فرمائے اور ہمیں نیک نیتی کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس نے زندگی کے ایک ایک گوشے کے بارے میں ہماری رہنمائی کی۔ اگر اسلام ہمیں عبادت سکھاتا ہے تو ہمارے معاملات پر بھی ایسی روشنی ڈالتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے کسی دوسرے مذہب کے محتاج نہیں رہتے، بلکہ دین اسلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اسلام نے جہاں مردوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، وہاں عورتوں کے حقوق کی بھی تاکید کی ہے۔ اگر یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تو غریبوں کی ہمدردی کا بھی سبق دیا ہے۔ اگر بڑوں کے ادب کا حکم دیا تو بچوں پر بھی شفقت کی تلقین کی۔ غرض یہ کہ ہر ایک کے حقوق کی ایسی حفاظت کی ہے کہ کسی کو بھی اپنی حق تلفی کا احساس نہیں ہوتا۔ اسلام سے پہلے جہاں اور لوگوں کے حقوق پامال ہوتے تھے، وہاں عورت کی حق تلفی سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ عورت معاشرے میں سب سے کم تر تصور کی جاتی تھی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کو سب سے زیادہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، اس کی عزت و حرمت کو پامال کیا گیا۔ عورت معاشرے پر اس قدر بوجھ سمجھی جاتی تھی کہ پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ بیوی کے روپ میں بھی اس کے کسی حق کا احساس تک نہیں کیا جاتا تھا۔ بیوی آدمی جب چاہتا کسی صورت کسی لحاظ سے بھی وہ عورت کے احساسات کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ جب چاہتا کسی عورت سے نکاح کر لیتا اور جب چاہتا اس کو طلاق دے دیتا تھا۔ بس ایسے میں دین اسلام کی روشنی چمکی کہ جس نے عورت پر ظلم و ستم کی تاریکیاں دور کر دیں، اس کے حقوق بحال کیے، اس کی عزت و حرمت کی حفاظت کی، اس کی ذلت و پستی کی تاریکیوں سے نکال کر عزت و مرتبت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر لا کھڑا کیا۔ اگر اس کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو میں یوں اس کو بیان کروں گا کہ اگر عورت ماں کے روپ میں تھی تو قدموں تلے جنت بنا دی۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین عورت کو یہ مقام دیتا ہے کہ اگر بہن کے روپ میں تھی تو اس کے عزت و حرمت بھائیوں کی غیرت بنا دی۔ اگر بیٹی کے روپ میں تھی تو اس کی اچھی تعلیم و تربیت پر جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی خوشخبری دی۔ اگر بیوی کے روپ میں تھی تو اس کے حقوق کی حد مقرر فرما دی۔ اب ہم عورت کے ماں ہونے کی حیثیت سے
اس کے حقوق بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو جو حق دیا اب اس کا حق کس طرح ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہم اپنی اس سبق کا، اس درس کا آغاز ماں کے حقوق کی تاکید جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اس سے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ سورہ احقاف میں رب کائنات نے ماں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنا اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے۔ یہ سارا معاملات والدین خصوصاً ماں کی جو اہمیت قرآن اور اسلام نے بیان فرمائی ہے، اس کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے۔ ہمارا آج کا یہ تعارف اپنے اس چینل کی آغاز کا جو ہے آغازی اور ابتدائی جو ہے وہ کلمات کے ساتھ تھا۔ انشاءاللہ عزیز کل ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو جو دین اسلام نے عورت کو خصوصاً ماں کو مقام عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو جو وہ آپ جو کلک کریں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ آپ تک جو بآسانی پہنچتا رہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔